اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کی جماعت 313 اگر مدینہ کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کی مدد کا انتظار کرتے، میرے بھائی اور دوستوں، مدد نہیں آتی۔ لیکن 313 جب مدینہ سے نکل کر کے بدر کے میدان میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی شکل میں 1000 فرشتوں کا لشکر اللہ نے بھیج کر کے ان کی مدد کی۔ برکت اگر چاہیے، نصرت چاہیے تو اس کے لیے حرکت کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، اے عیسیٰ انت قلت للناس، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، بھلا جس بات کا مجھے حق حاصل نہیں ہے۔ ایسا کہتے ہیں اہل حدیث کرامت کو نہیں مانتے ہیں، اہل حدیث کرامت کو نہیں مانتے ہیں۔ بھئی کون کہہ رہا نہیں مانتے ہیں؟ ہم کرامت کو مانتے بھی ہیں، کرامت کو ہم بیان بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسی کرامتیں جو ہوائی فائرنگ ہو، جن کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو، ایسی کرامتوں کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ من گھڑت قصوں اور کہانیوں کو تم کرامت کا نام دے کر کے بیان کرو، ہم ایسی کرامتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ بھائی تم کہو فلاں صاحب اتنے اللہ والے تھے، اتنے اللہ والے تھے، 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لی، استنجے کی ضرورت نہیں پڑی، پاخانے کی ضرورت نہیں پڑی، رات میں سوئے نہیں، 50 سال تک وہ بغیر وضو کے اس فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسی کرامتوں کو تم نہیں مانتے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تیرا بھائی نیک ہے، تیرا باپ نیک ہے، تیری ماں نیک ہے، اچھے خاندان سے تو ہے، اچھے گھرانے سے ہے، سارے کے سارے لوگ نیک ہیں، تو نے یہ جرم کیسے کر دیا؟ یہ کس کا پاپ اپنے ساتھ لے آئی؟ اے مریم تو نے، اے ایمان والو ذرا غور کرو، مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے دور ہو کر کے، اپنے فیملی والوں کو، اپنے پریوار والوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور ایک دن ایسا آیا کہ ہم نے جبریل کو انسانی شکل میں مریم کے پاس بھیج دیا۔ کائنات کی اس دنیا کی آخری جنگ ہوگی، آخری لڑائی لڑی جائے گی، مسلمانوں کے بیچ میں، کافروں کے بیچ میں، یہودیوں کے بیچ میں، عیسائیوں کے بیچ میں، اللہ کے باغیوں سے ایک آخری جنگ ہوگی۔ سارے کے سارے کافر، سارے کے سارے عیسائی، سارے کے سارے یہودی، سارے لوگ مار دیے جائیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کافر کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، کسی پتھر کے پیچھے چھپا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو 4 طریقے سے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا، جو کہ نارمل طریقہ ہے جس سے ہماری اور آپ کی، ہم سب کی پیدائش ہوئی ہے، ماں اور باپ کے جوڑے سے۔ دوسرا طریقہ بغیر مرد اور عورت کے اللہ نے پیدا کیا، بغیر ماں اور باپ کے، جیسے آدم علیہ السلام۔ بھئی آدم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی ماں کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے، بغیر مرد عورت کے پیدا کیا۔ تیسرا طریقہ بغیر عورت کے صرف مرد سے پیدا کیا، جیسے حوا علیہ السلام۔ حوا علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا۔ اور چوتھا طریقہ بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا، بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر ڈالیں، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور قرآن حکیم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ملے گا، وہاں پہ ملے گا عیسیٰ ابن مریم۔ بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں آپ، بیٹے کی نسبت جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرف نہیں کی جاتی ہے۔ نسب خاندان جو ہے یہ لڑکوں سے چلتا ہے، بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن اس کائنات کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اکلوتے ایسے ہیں کہ جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے، جب ان کی نسبت کی جاتی ہے تو
ان کی ماں کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات کے اندر واحد ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی ذات ہے ان کی، جن کے بارے میں لوگ تین طرح کے خیالات رکھتے ہیں۔ پہلا خیال عیسائیوں کا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ دوسرا خیال یہودیوں کا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حرام کی اولاد ہیں، ناجائز اولاد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے اندر تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اس مسجد کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا یوسف نجار، مسجد اقصیٰ میں وہ جھاڑو پوچھے کا کام کرتا تھا۔ مریم علیہ السلام اور یوسف نجار کے بیچ میں دوستی قائم ہوئی اور ان کے غلط تعلقات سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا خیال اہل اسلام کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اور ہمارا اور آپ کا تیسرا موقف ہے۔ ہمارا کہنا یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، بس۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا بہت بڑی گستاخی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہنا، ناجائز اولاد کہنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شوشہ چھوڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ناجائز اولاد ہیں، تو عیسائیوں اور یہودیوں کے بیچ میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑی کئی صدیوں تک ان کے بیچ میں جنگ ہوتی رہی ہے، کیونکہ مریم علیہ السلام کا مقام، مریم علیہ السلام کا مرتبہ اگر سمجھنا چاہتے ہو قرآن حکیم کا 28واں پارہ سورہ تحریم اٹھائیے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا۔ اے ایمان والو، اگر تم کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، کسی کو تم ایمان کے باب میں، عقیدے کے باب میں، تقوی اور پرہیزگاری کے باب میں کسی کو تم اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، کسی کو تم اسوہ اور نمونہ بنانا چاہتے ہو، تو عمران کی بیٹی مریم کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں، اگر تم کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، کسی کو نمونہ بنانا چاہتے ہو، تو مریم کو اپنا آئیڈیل بنا لو۔ وہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ اور اللہ نے مقام کیوں عطا کیا؟ التی احسنت فرجہا، اے لوگوں، مریم کو ہم نے یہ مقام اس لیے عطا کیا کیونکہ مریم نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، مریم نے اپنے کیریکٹر کے اوپر کبھی بھی آنچ آنے نہیں دیا، اپنے کیریکٹر کے اوپر انگلی نہیں اٹھنے دی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ذرا غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی نمازوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے دور ہو کر کے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، اللہ نے ان کی عبادتوں کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے ان کی تہجد کا تذکرہ نہیں کیا۔ فرمایا کہ مریم تو وہ ہیں التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے اپنے کیریکٹر کی اور اپنے کردار کی جنہوں نے حفاظت کی۔ معلوم ہوا کہ عورت کے لیے، ایک خاتون کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اگر کوئی ہے تو اس کا کردار ہے، اس کا کیریکٹر ہے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ اس سے بڑھ کر کے عورت کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم علیہ السلام کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، کمل من الرجال کثیر، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس کائنات کے اندر بہت سارے ایسے مرد گزرے ہیں جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا، جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا مضبوط تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 میں 100 نمبر دیا۔ ایمان کے امتحان میں، تقوی کے امتحان میں، نیکی کے معاملے میں اللہ نے 100 میں 100 نمبر دیا۔ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَا امرأۃ فرعون، لیکن عورتوں میں جب سے دنیا بنی ہے صرف 2 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کو اللہ نے 100 میں 100 نمبر دیا ہے۔ نمبر 1 فرعون کی بی بی آسیہ و مریم بنت عمران، اور دوسری عمران کی بیٹی مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہیں۔ اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی، آپ قرآن حکیم اٹھا لیں، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک آپ پڑھتے چلے جائیے، پورے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا ہے، کسی عورت کا نام نہیں ملے گا آپ کو سوائے مریم کے۔ اور اللہ نے مریم علیہ السلام کا صرف نام نہیں ذکر کیا بلکہ ان کے نام پہ ایک مکمل سورت نازل کر دی۔ اور یہ سورت کہاں ہے؟ سورہ مریم، قرآن حکیم کا 16واں پارہ۔ اتنی پیاری سورت، بھئی پڑھو تو ایمان تازہ ہو جائے، پڑھو تو دل مچل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور مریم علیہ السلام کی عادات و اعتبار، کیا خاتون تھی، کیا عورت تھی۔ اب اس نیک خاتون کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور عظیم کام لینے جا رہا ہے۔ کون سا کام؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم ہی کے اندر کیا ہے۔ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے لوگو مریم کے واقعے کو پڑھو۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، اے ایمان والو ذرا غور کرو، مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے دور ہو کر کے، اپنے فیملی والوں کو، اپنے پریوار والوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور ایک دن ایسا آیا کہ ہم نے جبریل کو انسانی شکل میں مریم کے پاس بھیج دیا۔ فَقَالَتْ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم علیہ السلام نے تنہائی کے عالم میں ایک انسان کو اپنے پاس دیکھتی ہیں، کہتی ہیں اے بندے خدا ان کنت تقیا، اگر تو نیک انسان ہے تو میرے قریب مت آنا، میں تجھ سے پناہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرتی ہوں، میرے ساتھ کوئی غلط کام مت کرنا۔ مریم علیہ السلام ابھی ماں کے پیٹ کے اندر تھی تو ان کی ماں نے ایک نظر مانی تھی کہ اللہ میرے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، تیرے دین کی خاطر، تیرے دین اور تیرے توحید اور تیرے خاطر میں اس کے دین کے راستے میں اس کو میں وقف کر دوں گی۔ اور مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے جو نظر مانی تھی اس کو پورا کیا۔ مریم علیہ السلام گھر والوں سے دور ایک جگہ اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت جبریل انسانی شکل میں ان کے پاس آتے ہیں، حضرت مریم دیکھتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ پریشان مت ہو، گھبرائیے مت، انا رسول ربک، میں تمہارے رب کی جانب سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں جبریل ہوں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام سے پھر کہتے ہیں کہ اے مریم میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم کو ایک بچے کی بشارت سنا دوں، تم سے ایک بچے، تمہارے ذریعے سے ایک بچے کی پیدائش ہوگی۔ حضرت مریم کہتی ہیں انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میری شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، ولم اک بغیہ، میں فاحشہ بھی نہیں ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، بھلا مجھ سے اولاد کیسے ہوگی؟ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تمہارے ذریعے سے بچے کی پیدائش ہوگی۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہو گئی، اور قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب حاملہ ہو گئی تو قوم والوں سے دور ہو کر کے بیت اللحم نام ایک جگہ پر جا کر کے انہوں نے قیام کر لیا۔ اس کے بعد قرآن آگے کا نقشہ کھینچ رہا ہے فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اے لوگوں جب مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، حضرت مریم علیہ السلام تکلیف کے مارے کھجور کے تنے کو پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش آج کا یہ دن دیکھنے سے پہلے میری موت واقع ہو گئی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں دنیا سے میرا نام و نشان مٹا دیا گیا ہوتا، میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، دنیا کے اندر مجھے کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک عورت کے لیے، ایک خاتون کے لیے اس سے بڑھ کر کے کلنک اور کیا ہوگا کہ دنیا اسے فاحشہ کہے، دنیا اسے زانیہ کہے، دنیا اس کے کیریکٹر پر، اس کے کردار پہ انگلی اٹھائے، اس سے بڑھ کر کے ایک عورت کے لیے شرم کی بات کیا ہوگی؟ اور مریم علیہ السلام جس علاقے کے اندر رہتی تھی، علاقے میں لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، بھئی خاتون ہو تو مریم جیسی، بچی ہو تو مریم جیسی،
عورت ہو تو مریم جیسی، عبادت گزار ہو تو مریم جیسی ہو۔ ان کی عبادتوں کے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ مریم کہتی ہیں کہ جب لوگ بغیر باپ کے بچہ میرے ہاتھ میں دیکھیں گے، زمانہ کیا کہے گا، قوم والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میرے بارے میں کیا کیا سوچیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے اور عجیب و غریب بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ نہ کوئی دائی ہے، نہ نرس ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ گھر والا ہے، نہ کوئی اجنبی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت کیا ہے، کسی نرس کی ضرورت کیا ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور آپ جانتے ہیں کہ جب عورت بچہ جنم دیتی ہے تو اس کے جسم کا بہت زیادہ خون بہہ جاتا ہے، اسے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت مریم کو بھی ضرورت پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے مریم، قد جعل ربک تحتک سریا، ایک آواز آئی کہ اے مریم تمہارے نیچے سے ایک نہر جاری ہے، اس میں سے پانی پی لو۔ وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، اور یہ کھجور کا جو درخت ہے سوکھ گیا ہے، پتے جھڑ گئے ہیں، سوکھا درخت ہے، تم اس کو ہلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، یہاں پہ تساقط علیک رطبا جنیا، تازہ تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گریں گی۔ مریم علیہ السلام نبی نہیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، نبی نہیں ہیں، یہ ان کی کرامتیں ہیں جو ان سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اہل حدیث یہ کرامت کو نہیں مانتے ہیں، اہل حدیث کرامت کو نہیں مانتے ہیں۔ بھئی کون کہہ رہا نہیں مانتے ہیں؟ ہم کرامت کو مانتے بھی ہیں، کرامت کو ہم بیان بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسی کرامتیں جو ہوائی فائرنگ ہو، جن کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو، ایسی کرامتوں کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ من گھڑت قصوں اور کہانیوں کو تم کرامت کا نام دے کر کے بیان کرو، ہم ایسی کرامتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ بھائی تم کہو فلاں صاحب اتنے اللہ والے تھے، اتنے اللہ والے تھے، 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لی، استنجے کی ضرورت نہیں پڑی، پاخانے کی ضرورت نہیں پڑی، رات میں وہ سوئے نہیں، 50 سال تک وہ بغیر وضو کے اس فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسی کرامتوں کو تو ہم نہیں مانتے ہیں، جو ثابت ہم کو مانتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامتیں ہیں یہ۔ اور یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، ایسے حالت میں مریم علیہ السلام نے بچے کو جنم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالت میں کہہ رہا ہے کہ مریم کھجور کھانا ہے، پانی پینا ہے تو اس تالاب سے، اس نہر سے تم کو پانی بھرنا پڑے گا، کھجور کے درخت کو ہلانا پڑے گا، تب جا کر کے تم کو کھجور ملے گا اور پانی ملے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر برکت چاہیے تو حرکت کرنی پڑے گی۔ آج کے مسلمانوں کا یہی حال ہے، بھئی ہم صرف رونا رو رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم کو مارا کاٹا جا رہا ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی مدد آئے گی لیکن اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کی جماعت 313 اگر مدینہ کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کی مدد کا انتظار کرتے، میرے بھائی اور دوستو مدد نہیں آتی، لیکن 313 جب مدینہ سے نکل کر کے بدر کے میدان میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی شکل میں 1000 فرشتوں کا لشکر اللہ نے بھیج کر کے ان کی مدد کی۔ برکت اگر چاہیے، نصرت چاہیے تو اس کے لیے حرکت کرنی پڑے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام بچے کو گود میں لیتی ہیں، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قرآن کہتا ہے کہ گود میں لیے ہوئے قوم والوں کے پاس آتی ہیں۔ قوم والوں نے دیکھا مریم کی شادی نہیں ہوئی، مریم اتنی اللہ والی 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتی تھی، کہنے لگے قالوا یا مریم لقد جیت شیئا فریا، اے مریم تو نے کیا کر دیا، یہ کس کا پاپ اپنے ساتھ لے آئی، یہ کون سا تم نے غلط کام کر دیا۔ اے مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تیرا بھائی نے کہے، تیرا باپ نے کہے، تیری ماں نے کہے، اچھے خاندان سے تو ہے، اچھے گھرانے سے ہے، سارے کے سارے لوگ نے کہیں تو نے یہ جرم کیسے کر دیا، یہ کس کا پاپ اپنے ساتھ لے آئی۔ اے مریم تو نے بہت غلط کام کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، معلوم ہوا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں، بھائی نیک ہو، بھائی درست ہو، تو گھر کی لڑکیوں کے بگڑنے کے چانسز بہت کم رہتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، آج ہمارے سماج کے اندر خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ آج ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، دوسری طرف وہ غیروں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، اپنے بچے کا وہ برتھ ڈے منا رہا ہے۔ آج ایک مسلمان نوجوان جو ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے،
اللہ اور اس کے رسول والا کہتا ہے، دوسری طرف اس کے سارے کام غیروں کے طریقے سے ہوتے ہیں، شیطانی ہوتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دینے والے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اگر بگڑ رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کمیاں اور خرابیاں ہیں، تو اس کا کہیں نہ کہیں ایک بہت اہم سبب میرے بھائی اور دوستو والدین اس کے ذمہ دار ہیں۔ قوم والوں نے کہا مریم تیرا باپ نیک تھا، تو نے یہ جرم کیسے کر دیا؟ اچھا، مریم علیہ السلام جب قوم والوں کے پاس آ رہی تھی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مریم دیکھو بات نہیں کرنا۔ قوم والے پوچھے کہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، آج میں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اچھا، ہمارے یہاں ایسا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا نہیں کھاتے، ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، بات چیت ہم کرتے ہیں، لیکن پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں، بعض ایسی بھی قومیں گزری ہیں جب وہ روزہ رکھتے تھے تو بات بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت مریم نے کہا جو کچھ پوچھنا ہے فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، کہا انہیں سے پوچھ لو۔ قوم والوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ چھوٹا سا ہے، دودھ پی رہا ہے، وہ بھلا کیا بتائے گا؟ ابھی قوم والے اتنی بات کہہ رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہتے ہیں انی عبداللہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے ماں کی کیریکٹر پر انگلی مت اٹھاؤ، میری ماں کو تم غلط مت کہو، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اے لوگوں سن لو، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، میں جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ یہاں پہ بھی نماز کا تذکرہ آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلا جملہ بول رہے ہیں، اس میں نماز کا تذکرہ آ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، معلوم ہوا بغیر نماز کے ایک مسلمان کی زندگی ناقص سے ادھوری ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر آپ بہت کچھ کما لیں، آپ دنیا کے اندر اچھا خاصا آپ کا کاروبار ہو جائے، بھئی آپ بہت امیر انسان بن جائیں، لیکن اگر نماز آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو میرے بھائی اور دوستو دنیا کی کامیابی تو یہیں رہ جائے گی، لیکن آخرت میں اپنی کامیابی کے لیے پھر خیر مناؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں عیسائی رہتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے ان کے نبی نے جو سب سے پہلا جملہ کہا آج اسی کا انکار کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسائی کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور تو حد ہوتی ہے، بعض عیسائیوں کا ایسا بھی موقف ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ خود خدا ہیں۔ اس دنیا کو تین لوگ چلا رہے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ، دوسرے مریم، تیسرے عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین لوگ دنیا کو چلا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک معبود ہے، خدا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا اے عیسیٰ انت قلت للناس، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، بھلا جس بات کا مجھے حق حاصل نہیں ہے ایسا اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ تو عیسائی آج بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، بہرحال عیسیٰ علیہ السلام قوم والوں کے اندر رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزے عطا کیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو جو انسان قبر میں دفن ہوتا اس کا نام لیتے، کہتے اے فلاں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ وہ آدمی جو برسوں پہلے مر گیا ہے، قبر کے اندر ہے، اللہ کے حکم سے وہ قبر کو پھاڑتا، باہر نکلتا، گھر والوں سے بات چیت کرتا، اٹھتا بیٹھتا، پھر قبر میں جا کے سو جاتا۔ یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ مٹی کی چڑیا بناتے، اس کے اندر پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے اس چڑیا کے اندر جان پیدا ہو جاتی۔ ایک انسان جو فطری طور پہ نابینا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا ہے، کوڑھ کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے اس کی ساری بیماری ختم ہو جاتی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ساتھی کے ساتھ ایک تالاب کے پاس سے گزر رہے تھے، کچھ بچے وہاں پہ نہا رہے تھے، ایک بچہ اس میں نابینا تھا، اندھا تھا، اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
وہ तालाब के बाहर किनारे खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था। उनके साथी ने कहा, ईसा ईसा देखो ये बच्चा नाबीना है, इसके आंख पर हाथ फेर दो, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसको शिफा दे दे, इसकी बीनाई लौटाए, ये भी बच्चों के साथ खेले कूदेगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने इसे नाबीना बनाया है, हो सकता है कोई मसलहत हो इसके पीछे। बहरहाल लेकिन साथी ने जब इसरार किया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके आंख पर हाथ फेरी और उसकी रोशनाई, उसकी बीनाई वापस आ गई। वो देखने लगा और जैसे ही बीनाई वापस आई वो दरिया के अंदर गया और सारे बच्चों को डुबो करके मारने लगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने अगर किसी को कोई किसी नेमत से महरूम कर रखा है तो हो सकता है उसके पीछे कोई ना कोई अल्लाही मसलहत हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उस नेमत से महरूम करके आपको किसी ना किसी मुसीबत से बचाना चाहता हो। इसलिए अगर कोई नेमत आपको नहीं मिली है तो आप शिकवा शिकायत मत करें, क्या पता उसके पीछे कौन बहुत बड़ी हिकमत हो। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम इतने सारे मुजज़े दिखाने के बावजूद कौम वाले उनके दुश्मन थे। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 33 साल की होती है। यहूदियों ने वक्त के बादशाह से कहा, ऐ बादशाह ये ईसा तुम्हारी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देगा, इसे तुम कत्ल कर दो, इसे मार डालो। बादशाह ने क्या किया, सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ ईसा को गिरफ्तार करके ले आओ। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम से सारी बातें बता दी, यहूदियों का ऐसा ऐसा प्लान है, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। उधर बादशाह के वजीर और उसके जो वजीर वगैरह थे ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने आए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा कि तुम में से कौन है जो मेरी जगह पे सूली पे चढ़ना पसंद करेगा। एक नौजवान आगे आया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी शक्ल और सूरत तुमको दे देगा और अल्लाह मुझे आसमान पे उठा लेगा। जब बादशाह की पुलिस आएगी तुमको लेकर के चली जाएगी, कत्ल कर देगी। और ऐसा ही हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा लिया गया और एक नौजवान को जिसकी ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी गई थी उसे यहूदियों ने कत्ल कर दिया, सूली पे चढ़ा दिया। और यहूदी आज भी कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटका दिया है, लेकिन कुरान कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। ईसा अलैहिस्सलाम को न तुमने सूली पे चढ़ाया है न कत्ल किया है, वो तो उनका एक हम शक्ल था, उन्हीं के तरीके से एक मुशाबहत रखने वाला इंसान था। मेरे भाई और दोस्तों, और ईसा अलैहिस्सलाम अब भी आसमान दुनिया पर मौजूद हैं और कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इन्नहा लन तक़ूमा हत्ता तरौनहा क़ब्लहा अश्र आयातिन। ऐ लोगो, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम 10 निशानियां ना देख लो। और उन 10 निशानियों में से एक अजीम निशानी नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। जब क़यामत करीब आएगी उस वक्त दज्जाल दुनिया के अंदर आ चुका होगा। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान दुनिया पर होंगे। फजर की नमाज के वक्त शाम के अंदर एक जगह है दिमश्क में एक मस्जिद है, वहीं पर ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधे पर हाथ रख करके उतरेंगे। फजर की नमाज का वक्त होगा, नमाज अदा करेंगे और उसके बाद इस कायनात की, इस दुनिया की आखिरी जंग होगी, आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी। मुसलमानों के बीच में, काफिरों के बीच में, यहूदियों के बीच में, ईसाइयों के बीच में, अल्लाह के बागियों से एक आखिरी जंग होगी। सारे के सारे काफिर, सारे के सारे ईसाई, सारे के सारे यहूदी, सारे लोग मार दिए जाएंगे। हत्ता कि हदीस में आता है कि अगर कोई काफिर किसी दरख्त के पीछे छिपा होगा, किसी पत्थर के पीछे छिपा होगा तो वो दरख्त बुलाएगा कि मुसलमानों देखो मेरे पीछे फला खड़ा है, फला ईसाई है, पत्थर गवाही देगा, बुलाएगा, ऐ मुसलमानों आओ इसे कत्ल कर दो, और सारे के सारे लोगों का सफाया हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबुल लुद नामी एक जगह पर उसे कत्ल करेंगे और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार करके फितरी तौर पे वफात पा जाएंगे। और एक बात ये भी जान लें, ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नबी बनकर के नहीं आएंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे और आपकी तरीके से एक उम्मती होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करने वाले होंगे। मेरे भाइयों, फिर 40 साल की उम्र गुजारने के बाद इस दुनिया से वफात पा जाएंगे और उसके बाद फिर क़यामत के मराहिल हैं। सामईन किराम, एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूँ। कुरान हकीम का आप मुताला करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी ही जलील क़द्र पैगंबर हैं, लेकिन उनके मानने वालों को कुरान हकीम में 12 कहीं पे गुमराह कहा गया, कहीं पे कहा गया कि ये बड़े नाफरमान लोग हैं, कहीं पे अल्लाह ने कहा कि मलऊन लोग हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों को गुमराह क्यों कहा है, उनको मलऊन क्यों कहा है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलू किया।
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان کی شان میں غلو کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے ہمیں اور آپ کو ایک تعلیم دے کے گئے تھے، کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، اے لوگوں سن لو، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگوں میرے دنیا سے جانے کے بعد عیسائیوں کی طریقے سے تم بھی میری شان میں غلو مت کرنا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، ان کو اللہ کا بندہ کہنا چاہیے تھا لیکن اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان کو معبود بنا رکھے ہیں۔ اے میرے صحابہ، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے شان میں غلو مت کرنا۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے، نبی کی حدیثیں ایک طرف، نبی کی وصیتیں ایک طرف، نبی کی نصیحتیں ایک طرف، علماء کے فتاوے ایک طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایک طرف، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی جماعت ایسے ایسے جملے کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا غلو کرتی ہے۔ بعض کہنے والے کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، مجھے بندہ اور رسول ہی کہنا، میری شان میں غلو مت کرنا۔ لیکن آج حال یہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے ہم لے لیں گے محمد سے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ نبی کی شان میں غلو کرنا یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے، اور غلو کرنے کی وجہ سے جس طریقے سے یہودی عیسائی گمراہ ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اگر یہ امت نے اپنی اصلاح نہیں کی تو پھر اس کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ آگے بھی کچھ کہا جائے۔ آئیے چند کلمات میں اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو عبرتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اور آپ کی فضیلت جو مسلم ہے، اس کے باوجود پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں طرح طرح کی غلو کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو اور معاشرے کو بگاڑ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اے اللہ، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو